بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا پہلا قتل ایک نبی کی اولاد نے ایک لڑکی کے لیے کیا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بہت سے بیٹے تھے، اس میں سے 2 بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ آدم علیہ السلام کے جڑواں بچے پیدا ہوا کرتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو جو بچے اکٹھے پیدا ہوا کرتے تھے بھائی بہن مانے جاتے تھے، لیکن جو بچے ساتھ میں نہیں پیدا ہوتے تھے انہیں سگا بہن بھائی نہیں مانتے تھے، ایسے جیسے کہ کزن کا رشتہ ہو، ایسا ان لوگوں کو مانتے تھے۔ تو جن کے ساتھ نکاح جائز ہوتا ہے، کیونکہ کزن میں نکاح جائز ہے، ایسا مانا جاتا تھا جس سے کہ نکاح کا سلسلہ چلتا رہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد انہی سے اولادیں ہوئی ہیں، اور انہی کی اولاد اسے دنیا میں انسانوں کی بڑھوتری ہوئی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ کوئی خالہ نہ کوئی چچا کوئی بھی نہیں تھا، یعنی کہ ان کا کوئی بھی رشتہ دنیا میں رشتہ دار نہیں تھا۔ تو یہ دنیا میں اولاد کا جو سلسلہ وہ کیسے چلا، اور اس دنیا میں اولاد بھی ہونا تھی، اس لیے جو ان سے بچے پیدا ہوتے تھے اگر وہ جڑواں پیدا ہوتے تھے تو وہ ایک دوسرے کے سگے بھائی بہن مانے جاتے تھے، اور ان کی شادی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن اگر بچے الگ الگ پیدا ہوتے تھے تو ان کی شادی ہو جاتی تھی۔ ایک لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اور ایک لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ تو جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نکاح حابیل کے ساتھ طے ہوا، اور جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نکاح قابیل کے ساتھ طے ہوا۔ لیکن قابیل اس فیصلے پر راضی نہیں تھا، وہ اس لیے جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت اور حسین تھی، اور قابیل یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کروں، حالانکہ وہ لڑکی رشتے میں اس کی سگی بہن ہوئی، یعنی کہ اپنی سگی بہن سے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے قابیل سے منع کیا کہ ہماری شریعت نے یہ حکم نہیں دیا ہے، اس لیے تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، تم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے ہی نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن جب یہ بات آگے بڑھی اور قابیل تہش میں آیا تو آدم علیہ السلام نے حجت تمام کرنے کے لیے دونوں بیٹوں سے یہ کہا کہ دونوں لوگ صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی کو آگ آسمان سے آ کر کھا جائے اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔ تو دونوں نے اللہ کی راہ میں اپنی اپنی قربانی کو پیش کیا۔ قابیل برائی کی طرف مائل تھا تو اس نے صدقہ کرنے کے لیے معمولی سی چیزیں لیا، اور حابیل نے باقاعدہ اللہ کی راہ میں مینڈھا قربان کیا، اس کو ذبح کیا، اور ظاہر ہے اس زمانے میں مینڈھا ایک ویلیویبل چیز تھی۔ تو آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ بجائے اس کے کہ قابیل یہ دیکھ کر اللہ سے ڈرے اور توبہ کرے، اس نے یہ نہیں کیا، بلکہ وہ حسد کا شکار ہو گیا، اپنے سگے بھائی سے جلنے لگا، کیونکہ وہ اس میں اپنی بے عزتی محسوس کر رہا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتا، اللہ سے معافی مانگتا، اللہ تو بہت بڑے غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتے، اور اللہ آگے اس کی بھی قربانی کو قبول کرتے۔ لیکن ایسے موقع پر قابیل نے بجائے عبرت حاصل کرنے کے، اللہ سے ڈرنے کے، وہی کام کیا جو شیطان نے کیا تھا، کہ جب اللہ نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اللہ نے شیطان سے کہا کہ میرے دربار سے نکل جا، بجائے اس کے کہ شیطان توبہ کرے، وہ اور اکڑ دکھا رہا ہے۔ یہاں بھی قابیل نے یہی کیا کہ قابیل نے کہا میرے بھائی حابیل کی وجہ سے مجھے یہ بے عزتی اٹھانی پڑی ہے۔ تب قابیل نے حابیل کو دھمکی دی اور کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور جب حابیل کو یہ بات پتہ چل گئی کہ قابیل مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو حابیل نے اس سے یہ کہا کہ دیکھو تم میرے بھائی ہو، اگر تم قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھو گے بھی تو میں تمہیں پھر بھی قتل نہیں کروں گا، کیونکہ حابیل اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے پر چلنے والا تھا، نیک راستے پر چلنے والا تھا۔ حابیل اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ بھائی تو اگر اس وجہ سے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی اور میری ہو گئی تو تمہاری سوچ غلط ہے کہ تمہاری قربانی میری وجہ سے قبول نہیں ہوئی، یا تو اللہ کی ہی کوئی مرضی ہے، اس میں اللہ کی ہی کوئی مصلحت ہے۔ یہ بات حابیل نے قابیل سے کہا۔ آگے حابیل
نے قابیل سے کہا کہ اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ یہاں پر حابیل اپنے بھائی کو محبت بھرے طریقے سے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میرے بھائی، میرے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے کہ اگر تم میرے قتل کا پکا ارادہ بھی کر رہے ہو اور کوشش بھی کر رہے ہو اور مجھے معلوم بھی ہے کہ تم مجھے قتل کر دو گے، لیکن پھر بھی میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، کیونکہ قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ میں اتنے بڑے جرم کی نسبت اپنی طرف کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، یعنی کہ قتل کرنے کا اتنا بڑا جرم اپنے سر پر میں نہیں لینا چاہتا۔ یہ بات حابیل نے قابیل سے کہی۔ حالانکہ ایسے موقع پر حابیل کو اپنی جان بچانے کے لیے قابیل کا قتل کرنا بالکل جائز تھا، لیکن جائز ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں کو قابیل نے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، اگر میں مر گیا تو اللہ مجھے اس کا نتیجہ مرنے کے بعد دے دے گا۔ میں اپنی آخرت کی فکر کر رہا ہوں، میں اپنے رب العالمین سے ڈرتا ہوں، اور اگر تو پھر بھی مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے قیامت کے دن، یعنی کہ میں یہ جرم اپنے کندھوں پر نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں تو وہ طریقہ اختیار کروں گا کہ تو اور اگر مجرم بننا ہی چاہتا ہے تو میں جو تجھے قتل کرنے کا ظلم کرنا تھا خود کو بچانے کے لیے، تو وہ جرم بھی تیرے کندھوں پر آ جائے، کیونکہ قتل کا جو خون ہے اس سے تیرے ہاتھ رنگین ہو، میرے ہاتھ نہیں۔ یعنی کہ حابیل کا کہنا یہ تھا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے باوجود بھی میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ اس بات کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی مسلمان کسی دوسرے پر ظلم کرے گا تو قیامت کے دن مظلوم کے گناہ ظالم کے کندھوں پر ڈال دیے جائیں گے۔ حابیل نے شاید اسی مطلب سے یہ بات کہی ہو کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ تم میرے اور اپنے گناہوں کے ساتھ قیامت کے دن لوٹا، تو اگر مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اور اگر مجھ سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہوگا تو اس کا بھی ظلم تیرے کندھوں پر چلا جائے گا، اور یہی چیز میرے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تو آگ والوں میں سے ہو جائے گا، یعنی کہ آگ میں جلایا جائے گا۔ میں اپنے آپ کو آگ والوں میں شامل نہیں کرنا چاہتا، ہاں میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے، اور اگر تو نے میرا قتل کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو آگ والا ہو جائے۔ پھر حابیل نے اپنے بھائی سے کہا کہ ظالمین کا یہی بدلہ ہے کہ وہ لوگ آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ اتنی اچھی تقریر سننے کے بعد بھی قابیل پر اپنے بھائی حابیل کی بات کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے کہ قابیل پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا، اور پھر قابیل کی نفس نے اس کو ابھارا اپنے بھائی کے قتل پر، بالآخر اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ تو یہ تھی حابیل اور قابیل کا قصہ، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد تھے۔ امید کرتے ہیں آپ کو میری یہ آج کی حدیث پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی حدیث پسند آئی ہو تو پلیز کامنٹ میں ایک سبحان اللہ ضرور کر دیں، اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس میں، ریلیٹیوز میں، اپنے جاننے والوں میں شیئر کریں، جس سے آپ کی، ان کی، ہماری، ہم سب کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو۔ آمین۔